الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے دوست درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حضور قبلہ جگر گوشہ غزالی زمان سیدی و مرشدی شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء اہل سنت و جماعت کی آبرو سیدی و سندی و مرشدی سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی مدد اللہ العالی اور واجب العزت جملہ جلوگر علماء کرام اور حضور غزالی زمان راضی دوران امام المحدثین استاذ المفسرین سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی گلشن کے اس جلسہ میں تشریف لانے والے سارے حاضرین برادران اسلام. آج کل کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی شان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان ذو النورین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تعلق تک بیان نہیں کرتے کہ ان خلفائے ثلاثہ نے خاندان نبوت پر قربانیاں کیا دی اور محبت کیسے کی. اور کچھ لوگ صحابہ کرام کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ اہل بیت نبوت عطرت مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے. تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبوت
اور صحابہ کرام کے آپس میں محبت اور پیار کا خود ذکر کیا ہے، اس کا ایک جز تلاوت کیا ہے۔ ذرا آپ توجہ سے بیٹھیں۔ یہ ترجمہ جو میں سنا رہا ہوں یہ ہمارے شیخ کریم امام المفسرین استاد المحدثین سیدی احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے جو ساتھی ہیں کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں۔ یہ حضور غزالی زماں کا ترجمہ ہے، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ حضرات محترم، حضرات خلفائے ثلاثہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطرت کا، بالخصوص سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا آپس میں مہربانی کا، محبت کا، الفت کا کس طرح تعلق تھا، آئیے ذرا سماعت فرمائیے۔ یہ میں جن کتابوں سے بات عرض کر رہا ہوں اس میں 4 کتابیں اہل تشیع کی ہیں اور سنیوں کی اکثر کتب میں یہ موجود ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا سعد بن معاذ رضوان اللہ علیہم اجمعین تینوں دوست مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور تینوں نے یہ ذکر کیا۔ بات کی ابتدا سیدنا ابو بکر صدیق نے کی۔ فرمایا قریش کے بڑے بڑے شرفاء نے سیدہ طیبہ خاتون جنت کے رشتے کے بارے میں سرکار سے بات کی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے سب کو یہی جواب دیا کہ میں اپنی بیٹی زہرا کے رشتے کے معاملہ میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ فاطمہ کے رشتہ اس کے رب کی مرضی سے ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کی اور آغاز ابو بکر نے اس طرح کیا۔ فرمایا اے سعد، اے عمر جی، فرمایا اللہ کی قسم ہے میرا یہ گمان ہے کہ یہ رشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے لیے روکا ہوا ہے، اور علی المرتضیٰ نے خود بھی اپنے لیے یہ رشتہ حضور سے نہیں مانگا اب تک، اور کسی اور نے بھی حضرت علی کے لیے اس رشتے کا حضور سے سوال نہیں کیا۔ میرا خیال ہے علی اس لیے یہ رشتہ نہیں مانگتے کہ علی کے پاس شادی کے اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آؤ علی کو اس رشتہ مانگنے پر تیار کرتے ہیں، اگر علی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم مل کر علی کی شادی کے پیسے پر شادی کا خرچہ اپنے پیسوں سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ تو میاں دوستوں کی شادی پر خرچ کیا جاتا ہے کہ دشمنوں کی شادی پہ؟ بولو یار، سارے بولو۔ صحیح العقیدہ سنی آئے بیٹھے ہو، غزالی زماں کے روضہ انور کے سائے کے نیچے بیٹھے ہو، ہمیں جو غزالی زماں پاک نے اور ان کے شہزادے نے اہل سنت و جماعت کے عقائد صحیح پڑھائے ہیں،
ہم وہی آپ کی خدمت میں سنا رہے ہیں، ہمارا سبق پکا ہو جائے گا اور آپ کے عقیدے کا سبق تازہ ہو جائے گا۔ ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں اونچی آواز، زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اگر علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض جناب ابو بکر کے دل میں ہوتا، جناب عمر کے دل میں ہوتا، جناب سعد بن معاذ کے دل میں ہوتا، تو اتنا عظیم رشتہ، جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ، حضرت علی کے لیے جناب ابو بکر اس رشتے کا مشورہ نہ دیتے۔ جناب ابو بکر اور جناب سیدنا عمر، سیدنا سعد بن معاذ مسجد نبوی سے چل پڑے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا آؤ چلیں، علی کو اس رشتہ مانگنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جب مولا علی کے گھر تینوں صحابی آئے، حضرت علی کے گھر سے پتہ چلا، حضرت علی کی والدہ نے فرمایا میرا بیٹا مزدوری کرنے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے اپنا اونٹ لے گیا ہے، فلاں انصاری کے باغ میں ایک کنویں سے اونٹ کے ذریعے پانی نکال کر باغ کو لگا رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ، یہ تینوں دوست انصاری کے اسی باغ میں چلے گئے۔ مولا علی پاک نے جب ان تینوں دوستوں کو آتے دیکھا، اپنا اونٹ روک دیا اور باندھ دیا اور تینوں کا استقبال کیا۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ حضرت جناب ابو بکر صدیق نے یہ ساری بات جو پہلے میں نے عرض کی ہے فرمائی اور فرمایا علی اگر خرچے کا مسئلہ ہے، شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ہم تیرے دوست خرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو رشتہ مانگ۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دی۔ یہ بات شیعہ کی موت پر کتاب کشف الغمہ میں ہے اور ملا باقر مجلسی کی کتاب بحار الانوار میں ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی شیعہ کی موت پر کتب میں ہے اور اہل سنت کی کتب میں بھی ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات کی، جناب علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر تو نے میرے دل کے دکھ کو تازہ کر دیا ہے اور میری دل میں چھپی ہوئی بات کو تو نے ظاہر کر دیا ہے۔ علی نے فرمایا اے ابو بکر تم خود بتاؤ بھلا فاطمہ الزہرا کا رشتہ کرنے سے کون شخص ہوگا جس کی تمنا نہیں ہوگی؟ لیکن تم جانتے ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، مجھے حضور سے رشتہ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت جناب ابو بکر نے فرمایا علی تو رشتہ مانگ، پیسے جانے یا ابو بکر جانے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دوستو مشکل وقت میں کون ساتھ دیتے ہیں؟ ذرا زبان ہلا کے بتاؤ، بولو بولو۔ جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں یا آپ اپنی شادی کا انتظام کرتے ہیں، اگر پیسے کم ہو جائیں، خرچہ کم ہو جائے، تو دوستو اس وقت جو تمہارا ساتھ دیتے ہیں وہ دوست ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے۔ جناب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو مولا علی کو اس رشتہ مانگنے پر تیار کیا، ابھارا، حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور خرچے کی ذمہ داری لی، معلوم ہوا اصحاب رسول، خلفائے ثلاثہ اور خاندان نبوت کے آپس میں بڑے ہی مہربانی والے تعلقات تھے۔ ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں، اچھے تعلقات تھے۔
دوستانہ تعلقات تھے، ایک دوسرے کے لیے خوش ہوتے تھے. اور حضرت جناب علی المرتضیٰ نے اپنا اونٹ کھولا، گھر جا کے باندھا اور کپڑے پہنے. صحابہ کرام نے کہا ہم علی آپ کا انتظار مسجد میں کریں گے. حضرت مولا علی جناب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کی، دست بوس ہوئے اور قدموں میں بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ علی خاموش رہے. فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ علی خاموش رہے. سرکار نے خود فرمایا میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہوں. سبحان اللہ کہتے اللہ اکبر. مولا علی نے عرض کی جی یا رسول اللہ. اللہ اکبر. حضرت انس فرماتے ہیں اس وقت جناب حضور علیہ السلام بی بی ام سلمہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا کے گھر میں جلوہ گر تھے. میں نے دیکھا حضور کے چہرے پر وحی آنے کے اثرات ظاہر ہو گئے ہیں. جب وہ اثرات ختم ہوئے سرکار نے فرمایا علی ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دوں. اور شیعہ کی کتب میں ہے، سنیوں کی بھی معتبر تاریخی کتب میں ہے کہ سرکار نے فرمایا علی، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب میں نے تمام آسمان کے فرشتوں کو بیت المعمور میں جمع کر کے ادھر فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، ادھر آپ صحابہ کو جمع کر کے فاطمہ کا نکاح علی سے فرما دیں. سبحان اللہ. جو کہتے ہیں ادھر سرکار نے فرمایا علی تم مسجد میں چلو، میں آ رہا ہوں، لوگوں کو بٹھاؤ اور میں وہی اعلان کروں گا تمہارے نکاح کا. حضور نبی کریم، کیونکہ یہ واقعہ بڑا طویل ہے میں پورا واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اصحاب ثلاثہ خلفائے ثلاثہ کے حضرت مولا علی کے ساتھ تعلقات کیسے تھے. جناب خلفائے ثلاثہ مسجد میں انتظار کرنے لگے. حضرت مولا علی جب کاشان نبوت سے باہر آئے چہرہ خوش تھا. صحابہ نے کھڑے ہو کر کہا علی سناؤ کیا بنی؟ مولا علی نے فرمایا تمہیں مبارک ہو ابو بکر. علی نے فرمایا عمر مبارک ہو. سرکار نے فرمایا ہے میں نے یہ رشتہ قبول کیا اور میں مسجد میں آ کر سب کے سامنے اس رشتے کا اعلان فرماؤں گا. تو حضور صحابہ کا مولا علی کی انتظار کرنا بھی تو ان کے رحماء بینہم ہونے کی دلیل ہے نا. حضور غزالی زمانے کیسا ترجمہ کیا؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں. سبحان اللہ. دل میں نرمی ہو تو کسی کے لیے کوئی اچھی چیز منتخب کی جاتی ہے نا. بولو تو صحیح نا. حضرت زہرا کا رشتہ جو جناب ابو بکر عمر نے مل کے کہا مانگو علی آپ کے لیے، اور یہ کہا کہ ہمارا گمان نہیں یقین ہے کہ اللہ نے اور اس کے نبی نے یہ رشتہ رکھا ہوا بھی تمہارے لیے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، حضرت انس کو بلایا، فرمایا انس نام لیے جاؤ میری طرف سے فلاں کو بلا کے آؤ، فلاں کو بلا کے آؤ، فلاں کے بلا کے آؤ، فلاں کو بلا کے آؤ. اور جب حضور نے نام لیے تو فرمایا ابو بکر کو بھی بلا کے آؤ، عمر کو بھی بلا کے آؤ، عثمان کو بھی بلا کے آؤ. جب سارے بیٹھ گئے تو فرمایا اے مسلمانوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے. تو حضرت جناب ابو بکر
جناب زہرا اور جناب مولا علی کے نکاح کے گواہ ہیں. بولو تو صحیح. اور حضرت عمر نکاح کے گواہ ہیں، عثمان نکاح کے گواہ ہیں. حضور نے نام لیا شیعوں کی کتابوں میں، ابو بکر گواہ ہو جاؤ، عمر گواہ ہو جاؤ، عثمان گواہ ہو جاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ شادیاں کرتے ہیں گواہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ بولو تو صحیح یار. سنیے، اونچا بولو، کوئی بات پلے پڑے اونچا بولو. نکاح مسلمانوں، گواہ مسلمان ہوتے ہیں نا، تو جناب آپ اچھے گواہ منتخب کرتے ہیں. اور جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کا گواہ بنایا وہ کیسی شان والے ہو. اللہ اکبر. جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، اے علی، جب حضرت زہرا کی رخصتی کا ٹائم آیا، آپ کے پاس کیا چیزیں خرچ کے لیے؟ 2-3 چیزیں بتائیں. تلوار ہے، اونٹنی ہے، گھوڑا ہے. فرمایا اونٹنی سواری کے لیے لازم ہے، گھوڑا میدان جہاد میں جانے کے لیے ضروری ہے، تلوار مجاہد کا زیور ہے، زرہ بھی ہے. فرمایا اس کو بیچ دو. جب مولا علی منڈی میں گئے تو اس کا اعلان کیا کہ میں زرہ بیچ رہا ہوں، تو حضرت عثمان غنی نے اس کو خریدا اور اس زرہ کے 400 درہم بنے. جناب عثمان غنی نے 400 درہم دیے، اور جب درہم مولا علی نے لے لیے، زرہ جناب عثمان نے لے لی، تو حضرت عثمان نے عرض کی، اے مولا علی، علی المرتضی شیر خدا، اب زرہ کا مالک میں آپ سے زیادہ ہو گیا. حضرت علی نے فرمایا ٹھیک. فرمایا درہموں کے مالک مجھ سے زیادہ آپ ہو گئے. مولا علی نے فرمایا ٹھیک. اب حضرت عثمان نے کہا تو یہ زرہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، اس کو قبول فرما لیں. تو اب مجھے بتائیے، جو دشمن ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، دوست ایسا کرتے ہیں. تو زرہ تحفے میں دی، درہم بھی آ گئے، اور وہی درہم مولا علی حضور کی بارگاہ میں لے آ کر حضور کے دامن میں رکھے. حضور علیہ السلام نے اب اپنی بیٹی کا جہیز خرید کروایا تو ایک ٹیم بنائی. صحابہ میں ابو ذر تھے، حضرت سلمان تھے، اور حضرت بلال تھے، اور اس ٹیم کا سربراہ جو سیدہ کے جہیز کے لیے سامان خرید لیا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا. اور فرمایا دیکھو، جاؤ میری بیٹی کے لیے سامان خریدو گھرداری کے لیے، اور جب بھی کوئی چیز خریدنا پہلے ابو بکر کو دکھانا، ان سے مشورہ لینا. جلاء العیون میں ملا باقر مجلسی نے باب قائم کیا ہے، تزویج فاطمہ زہرا کا باب. اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جناب ابو بکر نے اپنی پسند سے ساری چیزیں خریدی، اور جب وہ سامان اٹھانے لگے ابو بکر نے مزدوروں کو نہیں بلایا. خدا کی قسم ہے سارا سامان ابو بکر صدیق نے اپنی چادر میں ڈالا اور اس کو اپنے کندھے پہ ڈالا. جو نہ اٹھا سکے وہ سامان حضرت سلمان نے، حضرت بلال نے اٹھایا. تو میرے دوستو، دوست ہی دوستوں کے گھر کا کام کرتے ہیں. تو یہ بات دلیل ہے جناب مولا علی سے محبت کی جو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے کی ہے اور ان کے خاندان سے کی ہے. اور اس کے علاوہ جس گھر میں رخصتی ہونی تھی، یہ بات تو ہماری سیاست میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نے اور جناب ام سلمہ نے رضی اللہ عنہ نے مل کے کہا، یا رسول اللہ، بطحا کی وادی کی مٹی بڑی اچھی ہے، بطحا کی وادی کی مٹی اٹھوا دیں ہمیں، ہم اس کو پانی میں ڈال کے اس کو پتلا پتلا بنا کے جس مکان میں فاطمہ زہرا کی رخصتی ہو رہی ہے اس کو لیپ کر کے آئیں گی تاکہ دیواروں سے خوشبو آتی ہے. حضرت جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر سیدہ زہرا سے جلتی ہوتی تو جس طرح ماں اپنی بیٹیوں کے مکان ٹھیک کرتی ہے، حضرت عائشہ نے تو سبھی ماں والا کردار ادا کیا ہے.
اللہ اکبر. اسے نیاز تھا زہرا آل زہرا سے، صمیم دل سے تھا صدقین پر فدا صدیق. سبحان اللہ. مقام آل محمد اسی کو تھا معلوم، تھا ان کی شان سے آگاہ بربلا صدیق، صمیم دل سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور غزالی زمان راضی دوران امام المحدثین کے گلشن کو قیامت تائیں مہکتا رکھے، اور آپ کی آل اولاد کی خیر ہو، حضور جانشین امام السنت کی عمر میں برکت ہو، اور سیدی و مرشدی و سندی وارث علوم غزالی زمان سید ارشد سید کاظمی کی عمر میں صحت میں اللہ بہت برکت عطا فرمائے، آپ کا روحانی علمی فیض پوری امت میں جاری رہے. آمین. وما علیہ الا البلاغ. حضرات محترم بہت ہی خوبصورت انداز سے عالم بعمل حضرت علامہ مولانا قاسم سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، تو حضرت کے خطاب کے دوران تشریف لائے حضرت مفتی نصیر الدین حسنی آبشور کوٹ، اور ان کے علاوہ تشریف لائے حضرت علامہ مولانا